پیارے بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک جنگل میں ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ یہ چڑیا بہت ہی غریب تھی۔ اس کے دو پیارے پیارے سے بچے تھے۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور یہ بارش کئی دنوں سے چل رہی تھی اور بالکل بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور اچانک اس کے گھونسلے میں پانی آ گیا۔ چڑیا کے بچے بھوکے بھی تھے کیونکہ چڑیا کئی دنوں سے دانہ لینے نہیں جا سکی تھی، اور اندر پانی آ گیا۔ چڑیا بہت پریشان ہوئی کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ جنگل میں سیلاب آ گیا ہے اور پانی اس کے گھونسلے کے اندر بھی چلا گیا ہے۔ چڑیا بہت پریشان ہوئی۔ اس کے بچے ڈر کے مارے رونے لگے کیونکہ پانی بہت زیادہ تھا۔ اچانک باہر سے مینو چڑیا کی آواز آئی۔ اس کا گھونسلہ بھی بھیگ رہا تھا۔ اس نے کہا، ٹونی چڑیا جلدی سے باہر نکلو، اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں، محفوظ جگہ پر، ورنہ تو سارا پانی بہا کر لے جائے گا ہم سب کو اور ہمارے گھروں کو، اور میں بھی جا رہی ہوں۔ سب جانور پنچھی جا رہے ہیں یہاں سے کیونکہ بہت تیز پانی کا ریلا ہے۔ یہ سن کر ٹونی چڑیا اپنے بچوں کو لے کر اس گھونسلے سے باہر آ گئی۔ باہر بہت تیز بارش تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر اڑنے لگی کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو وہاں پر آرام سے رکھ سکے۔ بارش اتنی تیز تھی اور اچانک ہی اس کا گھونسلہ بھی ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھر گر چکا ہے، ہر طرف پانی تھا، کہیں بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ٹونی چڑیا اپنے بچوں کو لے کر آہستہ آہستہ اڑنے لگی کیونکہ وہ بھیگ چکے تھے اور ان کے پنکھ جو تھے وہ بالکل گیلے ہو چکے تھے۔ ٹونی چڑیا بچوں کو لے کر کسی اچھی جگہ کی تلاش میں جانے لگی اور دعا کرنے لگی کہ اس کو کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر وہ اپنے بچوں کو رکھ سکے۔ کہیں بھی کوئی پرندوں کا گھونسلہ نہیں تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک گلاب کا گھر ہے۔ بہت بڑا سا گلاب تھا اور اس میں وہ اس کے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ چڑیا نے کہا کہ آؤ بچوں، ابھی ہمیں کوئی اور جگہ نہیں ملی، شاید قدرت نے ہمیں یہی گھر رہنے کے لیے دیا ہے، ہم ابھی تو اس کے اندر جاتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے کہ یہاں پر کون ہے اور یہ کس کا گھر ہے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے ماں، اور پھر وہ اندر آ گئے۔ اندر بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا اور بہت ضرورت کی سب چیزیں موجود تھیں۔ ایک چولہا تھا جس کے اوپر کھانا پک رہا تھا اور بہت سا کھانا پڑا ہوا تھا کھانے کے لیے، برتن بھی تھے، اور دیوار پر گھڑی بھی لگی ہوئی تھی جس میں ٹائم چل رہا تھا، اور زمین پر چٹائی بچھی ہوئی تھی، ہر چیز موجود تھی۔ بچے بھی بہت خوش ہو گئے۔ چڑیا نے کہا، بچوں تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، یہ لو کھانا کھاؤ۔ بچوں نے کھانا کھایا اور بہت مزیدار تھا۔ چڑیا اور بچے اس کے بعد ایک کمبل لے کر سو گئے۔ کمبل بہت ہی نرم اور گرم تھا۔ چڑیا اور بچوں کو بہت سردی لگ رہی تھی۔ صبح اٹھے تو چڑیا نے کہا، بچوں یہ ناشتہ کر لو، بہت ہی مزیدار ناشتہ ہے، یہاں پر تو سب کچھ موجود ہے، پتہ نہیں یہ اتنا پیارا گھر کس کا ہے، جس کا بھی ہے اس نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ بچوں نے کہا، ماں ہمارے تو مزے ہو گئے، ہم نے تو اتنا اچھا کھانا پہلے کبھی بھی نہیں کھایا اور اتنے اچھے گھر میں ہم پہلے کبھی بھی نہیں رہے، یہاں تو بارش کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، یہاں پر تو اتنا مزہ آ رہا ہے۔ پھر اچانک دروازہ بجنا شروع ہوا اور چڑیا باہر آئی تو دیکھا باہر ایک پری ہے جو چھتری لے کر کھڑی ہے اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ پری نے کہا کہ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو، اتنی دیر سے میں دروازہ بجا رہی ہوں۔ چڑیا نے کہا کہ یہاں پر میں نے خالی دیکھا تھا تو میں اپنے بچوں کو لے کر آ گئی تھی کیونکہ بارش بہت تیز تھی اور میرا گھر ٹوٹ گیا تھا، تو اس لیے میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں آ گئی۔ پری نے کہا، نکلو یہاں سے، میری اجازت کے بغیر تم یہاں پر کیسے رہ سکتے ہو؟ میں تو ایک میٹنگ کے لیے گئی ہوئی تھی پرستان، اور میں وہاں پر رک گئی کیونکہ مجھے ملکہ نے روک لیا تھا اپنے کسی کام سے۔ پھر لیکن چڑیا اور اس کے بچوں نے ان سے التجا کی کہ ہمیں کچھ دن رہنے دیا جائے جب تک کہ بارش نہیں رکتی، تو پری مان گئی اور پری ان کو لے کر اندر آ گئی۔ پھر پری نے ان کو بہت مزے مزے کے کھانے کھلائے۔ اس کو ٹونی چڑیا کے بچے بہت اچھے لگے تھے۔ یہ پری دل کی بہت اچھی تھی، اوپر سے غصہ کر رہی تھی لیکن اندر سے وہ بچوں سے مل کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ بچے بھی پری کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے، انہوں نے پہلے کبھی پری نہیں دیکھی تھی۔ پری نے ان کو بہت ہی مزیدار پرستان کی کہانیاں بھی سنائیں
اور اچھے اچھے کھانے دیے۔ بچے بہت خوش تھے، چڑیا بھی خوش تھی کہ چلو پری نے کم از کم ان کو بارش تک رہنے دیا۔ اگلے دن بارش رک گئی، چڑیا اور وہ بچے جانے لگے تو پری نے کہا کہ رک جاؤ، نہ جاؤ، اب ہم ساتھ ہی رہیں گے، مجھے تمہارے بچوں سے پیار ہو گیا ہے، مجھے بہت اچھا لگا تم ساروں کے ساتھ رہ کر، ورنہ تو میں اکیلی ہی رہتی تھی اور اکیلے رہنے میں مجھے وہ مزہ نہیں آیا جو میں نے ایک دن تمہارے ساتھ رہ کر دیکھ لیا ہے۔ اب تم یہیں پر رہو، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں جادو سے سب کچھ رہنے لگے اور بچوں مزے کے کھانے کھلاتی اور سیر کرواتی، وہ ان کو پرستان بھی لے کے گئی جہاں پہ تمام پریوں سے ان کو ملایا۔ بچے پریوں سے مل کر بہت خوش تھے اور پریوں نے بھی ان کو بہت سارے گفٹس دیے۔ اور بچوں، یہ تھی ایک پیاری سی پرستان کی، پری کی اور چڑیوں کے بچوں کی کہانی اور گلاب کے گھر کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ابھی لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو مل جائے۔